اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضی ڈار۔ دعا زہرا کیس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے فائنلی۔ خبر کیا ہے، پہلے میں خبر بتا دیتا ہوں کہ کیا خبر آج سامنے آئی ہے، اس کے بعد ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیا معاملہ ہے۔ دوستو خبر جو آج سامنے آئی ہے سٹی کورٹ، آپ نے بارش میں کھڑا کر دی، پہلے یہ بتائیں آپ۔ اصل میں بارش اچانک ہی ہو گئی ہے، لیکن خبر ایسی ہے کہ بتانی بہت ضروری ہے۔ اچھا خبر جی یہ سامنے آئی، سٹی کورٹ ایڈیشنل سیشن جج شرکی کی عدالت میں آج دعا زہرا کے مبینہ اغوا سے متعلق کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور اس سماعت کے اندر نکاح خاں غلام مصطفیٰ اور گواہ اصغر کی درخواست ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتا ہوں کہ نکاح کے وقت عمر کی تعین کے لیے دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے، یہ عدالت کے ریمارکس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نکاح کے وقت نادرہ اور دیگر مصدقہ دستاویزات کی موجودگی ضروری ہے۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ کے مطابق لڑکی کی عمر 15 سال ہے۔ نکاح خاں نے زبانی بیان کی بنیاد پر نکاح پڑھایا، عدالت نے یہ ریمارکس دی ہیں، اور عدالت نے کہا کہ نکاح کے گواہ اصغر کی بھی ساکھ متاثر کن نہیں ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اغوا کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بہت ہی اہم سماعت ہے۔ مزید عدالت نے کہا کہ مغویہ کے خاندان کو عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، مرتضی بہت بار بات کرتے رہے۔ مزید کہا گیا جی کہ یہ ایک بدنما داغ ہے جس کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدالت نے مزید یہ بھی کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم غلام مصطفیٰ نے مبینہ طور پر نکاح پڑھوایا ہے۔ نکاح کو کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر یہ کروایا گیا ہے۔ غلام اصغر نکاح کا گواہ تھا۔ پولیس کے مطابق ظہیر احمد نے دعا زہرا کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق مغویہ دعا زہرا کی عمر کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے، اور مزید تفصیلات مجھ تک آتی ہیں تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ بارش کی وجہ سے کچھ سکرین میری جو ہے وہ مجھے ویزیبلٹی نہیں ہو رہی، میں مزید تفصیلات شیئر کرتا ہوں بھی آپ کے ساتھ۔ اچھا مرتضی فائنلی عدالت کی جانب سے بہت بڑے ریمارکس سامنے آ گئے ہیں، اب اس معاملے کی لیگل سٹینڈنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یقینی طور پہ یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ سارے کا سارا کیس، اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل بھی ویڈیو کی اس حوالے سے بتایا کہ اس کیس کی ایک جو جنگ جاری ہے نا، جو ایک بیٹل ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو وہ سوشل میڈیا پہ بیٹل جاری ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ہم تھوڑا ذرا آگے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہم کہیں پہ اگر ہم شیڈ کے نیچے جا سکیں تو خیر۔ اینی ویز اس کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو سارا کیس ہے، یہ کیس یقینی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، اور اس سوشل میڈیا میں ہونے والے کیس کے اندر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ہوگا وہی حقیقت ہے، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ہوگا وہی فسانہ ہے، ہم نے اسی کے گرد رہنا ہے، اور جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہی سب کچھ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا ڈیفینیٹلی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں عدالت کے اندر، اور جو ڈیولپمنٹس عدالت کے اندر ہو رہی ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اصل ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں سے یقینی طور پہ آج کی جو خبر ہے وہ بڑی خبر ہے۔ آج جو نکاح خاں اور جو گواہ تھا اس کے حوالے سے آلریڈی ڈاؤٹس تھے، اور ان کی ضمانت کو کینسل کیا گیا۔ جب ان کی ضمانت کینسل ہوئی تو ظاہر ہے وہ کیس کی ہیئرنگ آپ جانتے ہیں کہ جاری ہے۔ اس ہیئرنگ کے دوران جج صاحب نے جو یہ ریمارکس دیے جو آپ نے پڑھ کے سنائے، جی یہ اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں، یہ ایویڈنٹ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ نکاح متنازع ہے، اس نکاح کو بہت جلد غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا علی، ہمارے بہت سارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں جبران ناصر گئے تھے تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی عدالت نے یہ کہا ہے کہ نکاح ٹوٹ نہیں سکتا، عدالت نے یہ کہا ہے کہ جی نکاح کبھی واپس نہیں ہو سکتا، جو نکاح ہو گیا وہ سو ہو گیا۔ نہیں، ایک اور بات بھی ایڈ کر لوں، یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، کیس تو ختم ہو گیا، بڑا کچھ کہا گیا۔ اب جو عدالت کا نکاح ٹوٹنے کی جو بات تھی، پھر عدالت نے کہا جی نکاح واپس نہیں ہو سکتا، یہ بالکل حقیقت ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں یا یہ وہ نکاح ہیں جو اصل نکاح ہو، جو ریئل نکاح ہو، جو لافل نکاح ہو، وہ نکاح جو آئین، قانون اور شرع کے عین مطابق ہوا ہو۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے انلیگل ایک چیز کری، عدالت کہہ لے جی اب تو ہو گئی ہے تو اس لیے اب اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ظہیر کے اور دعا کے تعلق کی یا ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط ہے یا ایک ہی ریزن ہے، وہ تھی ان کا نکاح۔ ان کے نکاح خان اور جو گواہ ہیں وہ آلریڈی ہیں جیل کے اندر،
اور ان کے نکاح کو آلریڈی آج عدالت نے مجسٹریٹ صاحب کی عدالت شرکی کے اندر جب یہ پیش ہوئے تو جج صاحب نے اس کو متنازع قرار دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا جرم نظر آ رہا ہے ہمیں اس کے اندر جو کیا گیا ہے. اب آپ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں ذرا ہم چونکہ لائیو ہیں, بہت سے لوگ جوائن کر رہے ہیں, میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آج جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے یہ وہ کیا آئی ہے. جنہوں نے نہیں سنا ان کو میں یہ بتا دوں کہ آج سٹی کورٹ ایڈیشنل سیشن جج شرکی کی عدالت میں سماعت ہوئی. دعا زہرا کے مبینہ اغوا سے متعلق کیس کی سماعت تھی. نکاح خواں غلام مصطفیٰ اور گواہ اصغر کی درخواست ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا اور نکاح کے وقت عمر کے تعین کے لیے دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے. یہ عدالت کے بہت ہی اہم ریمارک سامنے آئے. یہ کہا گیا کہ نکاح کے وقت نادرہ اور دیگر مصدقہ دستاویزات کی موجودگی ضروری ہے. عدالت کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ کے مطابق لڑکی کی عمر 15 سال ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے عمر 15 سال نہیں ہے, غلط بھی ہے سارا معاملہ, لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ عمر 15 سال ہی ہے. نکاح خواہ نے زبانی بیان کی بنیاد پر نکاح پڑھایا. نکاح کے گواہ اصغر کی بھی ساکھ متاثر کن نہیں ہے. مزید کہا گیا کہ اغوا کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے اور کہا گیا کہ مغویہ کے خاندان کو عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, عدالت کے ریمارکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک بدنما داغ ہے جس کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے. پروسیکیوشن کے مطابق ملزم غلام مصطفیٰ نے مبینہ طور پر نکاح پڑھایا. غلام اصغر نکاح کا گواہ تھا, یہ عدالت نے کہا. پولیس کے مطابق ظہیر احمد نے دعا زہرا کے ساتھ نکاح کیا. عدالت کے ریمارکس آپ تک پہنچا رہا ہوں. میڈیکل رپورٹ کے مطابق مغویہ دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال ہے. دستاویزات اور میڈیکل رپورٹ پولیس پیپرز کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سال ہے. یہ جواب دیا گیا ہے. عدالت نے ملزم کے بنیادی حقوق اور دوسری جانب تفتیش پولیس کا حق ہے یہ بھی کہا گیا ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کیس کا ضمنی چالان جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے. بہت ہی اہم سماعت ہے مرتضیٰ آج کے کیس کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے ایک پہلے میں کوشچن آپ کے ساتھ کر لوں, اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا اپنا انالیسس کیجیے گا. ظہیر نے, ہم نے کل بھی اس حوالے سے بتایا تھا تمام لوگوں کو, ظہیر نے ابھی تک مچل کے جمع کیوں نہیں کروائے ضمانت کے حوالے سے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں سامنے, کیا لاہور سے بھی وہ کروا سکتا ہے اس حوالے سے کوئی اپنی ضمانت؟ یار دیکھیں, ظہیر کو تو اس وقت پڑ گئے ہیں اپنے لالے, ٹھیک ہے, اور ظہیر کے جو قانونی ٹیم ہے اس کو بھی پڑ گئے ہیں لالے, اور ظہیر کے اس سارے کیس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, اس کے سپورٹر ہیں, اس کے ووٹر ہیں, اس کے ہینڈلر ہیں, یا جنہوں نے بھی اس کی معاونت کی ہے, سارے جرم کے اندر جرم ہے نا, جرم ہے, تو ان کو تو پڑے ہوئے ہیں اپنے لالے. اب وہ کریں تو کیا کریں, ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ان کے پاس 2 ہی مقام ہے جہاں پہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں. ایک ان کو کسی نے بتایا کہ اس کا جو مقام ہے لڑنے کا جنگ وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ جائیں اور جا کے آپ جو ہے نا وہاں پہ جنگ لڑیں. اس کا اصل جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. تو دے ہیو لاسٹ دیئر بیٹل آن سوشل میڈیا, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از کہ جو عدالت کے اندر جو اصل اکھاڑا ہے جہاں پہ یہ سارا کیس جاری ہے, یہ جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں, یہ عدالت کے مطلب اس میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتے جو ہماری اپنی طرف سے ہو, ظاہر عدالت کے یا جج کے ریمارکس, اور ایسا کیس جو آلریڈی انڈر ٹرائل ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ. عدالت نے کہا کہ دعا زہرا کا جو نکاح ہے یہ متنازع نکاح ہے, یہ اس کو متنازع قرار دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظہیر نے گھناؤنا جرم کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ لو میرج ہے, کیا ہو گیا, بچوں نے شادی کر لی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از مائی لارڈ کہ یہ جو شادی ہے, یہ شادی یا کسی کی بھی شادی چل سکتی ہے اس کی مرضی, اس کی منشا سے, جب وہ شریعت اور قانون ان دونوں کے مطابق کی گئی ہو. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ شادی نہ شریعت کے مطابق ہے اور نہ ہی قانون کے مطابق ہے, اور اس کو یعنی ان کو جوڑنے کی جو بائنڈنگ فورس ہے دیٹ از دیئر نکاح, ان کے نکاح کو متنازع قرار دے رہی ہے عدالت, اور جرم قرار دے رہی ہے, جرم قرار دے رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ظہیر نے جرم کیا ہے, گھناؤنا جرم کیا ہے. اب اس کے اوپر اس کا ٹرائل چلے گا, جرا ہوگی, دلائل ہوں گے. آج بھی ظاہر جبران ناصر نے, مہدی کاظمی آج کورٹ کے اندر موجود تھے, اس کے اوپر آج بھی دلائل ہوئے. تو ابھی یہ کیس چلے گا, اور اس میں ڈائریکشن کا تعین پہلے ہی کر چکی ہے عدالت ان ریمارکس کے ساتھ. جو عدالتیں ریمارکس دیتی ہیں نا وہ قانون بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ رہتے ہیں انٹل اور انلیس اس کے اندر طلاق نہ ہو, یا انٹل اور انلیس وہ کوئی اور سمت نہ اختیار کر جائے یا کوئی اور چیز سامنے نہ آ جائے. ہاں وہ جو لیگل ہیں, جو انلیگل نکاح ہیں, ٹھیک ہے, جو فراڈ ہے, جو ایک رانگ پیپر ہے,
تو وہ تو بھائی متنازع چیز ہے نا, وہ تو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتے. مجھے یاد ہے میرے ذہن میں جب یہ خبر آئی تو میرے ذہن میں سے فوری طور پہ جو چیز آئی کہ یار سپریم کورٹ کے ریمارکس کو کس طرح کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے یا ٹی وی پہ آ کے اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں, ان کے اوپر کنٹمپٹ لگ سکتی ہے کہ عدالت نے کہا ہے نکاح کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا, نکاح تو جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو بھائی وہ ہوتا ہے جو لیگل ہوتا ہے, جو انلیگل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. انلیگل چیز کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت پروٹیکشن دے گی؟ سو اب مسئلہ آ گیا جو آپ نے دوسری بات کی ظہیر کی. اب ظہیر کو قانونی طور پہ ہم نے کل ایک لائیو سیشن کیا تھا جو ہم گاڑی میں ڈرائیو کر رہے تھے, تو اس کے اندر ہم نے یہ بات کی, بتایا کہ جی ظہیر کے پاس ایک دن ہے اور وہ ہے آج کا دن, اور ہم کل 14 ہے, کل ہے 14 اور اس کی ضمانت 14 تاریخ تک ہے, حفاظتی ضمانت. اب اس ضمانت کے لیے اس کو وہاں پہ جمع کرانے مچلکے, ٹھیک ہے جی. اب وہ جو اس نے وہاں پہ مچلکے جمع کرانے ہیں وہ اس نے ابھی تک, یہ لائیو سیشن جب تک ہمارا جاری ہے, اس نے وہاں پہ وہ جمع نہیں کرائے. اب اگر وہ جمع نہیں کراتا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا اور بیل لے لے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو اپیئر ہونا ہوگا اس مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جن کی آج عدالت لگی ہے. اب میری بھی عقل یہی کہتی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں قانون کو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو اپیئر ہونا ہے, اور اس کے لیے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو اس وقت رستے میں ہوگا, وہ کراچی پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا یا تھوڑی دیر میں اس کو پہنچ جانا چاہیے, یا پھر اس کو اشتہاری یا مفرور کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے بعد دو ہی رستے بچے ہیں, لانڈی جیل اور یا پھر اس کو اشتہاری یا مفرور ہونا. اس کیس کے اندر جتنے لوگ شامل یا ہیں ضمانت, اگر قانون ضمانت دیکھیں اس کا جرم نہیں ہٹے گا, ضمانت مل جائے گی اس کو, یعنی کہ وہ اریسٹ ہونے سے بچ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اریسٹ ہونے سے ایک ہفتہ بچ جائے, 2 دن بچ جائے, 4 دن بچ جائے, 2 ہفتے بچ جائے, لیکن وہ اریسٹ ہونے سے بچ سکتا ہے فار سرٹن ٹائم. جب جرا اور دلائل مزید تگڑے ہوں گے, پروسیکیوشن مزید اسٹرانگ ہوگی, تو اس کو ایک وقت کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا کسی کے اوپر قتل کا الزام ہے اس کو کہیں جی اچھا آپ ایسا کریں 4 دن بعد ہماری تاریخ ہے تو دوبارہ آ جائیے گا. تو یہ تب ہوتا ہے جب عدالتوں کو ایک خاص لمٹ تک کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یار اچھا وہ ان چیزوں میں شامل تھا اور ان میں نہیں تھا, اور گارنٹی مل جاتی ہے. مچل کے از دا گارنٹی, اس کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ جو یہ بندہ ہے یہ آئے گا, موجود ہوگا. سو عدالتیں جو کیس آگے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے ہوئے کیس کے دوران یہ سمجھ رہی ہیں کہ ظہیر نے غلط کیا ہے. جس چیز کی بنیاد کے اوپر, جس چیز کی وجہ سے ظہیر نے اپنا تعلق رکھا ہوا ہے اس کم سن کے ساتھ, اس بچی کے ساتھ جو کہ نا سمجھ ہے, جو نادان ہے, جو کم عمر ہے, چائلڈ میرج کر رکھی ہے, تو ظہیر کے اوپر ایک تو دفعہ لگی ہے کڈنیپنگ کی. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر کڈنیپنگ کی دفعات ہیں, اس کے اوپر سیکشل اسالٹ کی ہے, اس کے اوپر انسائٹیشن کی ہے, اور یہ جو کیس آگے بڑھے گا اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ 2-4 اور دفعات لگیں گی. سو ظہیر از ان ہاٹ واٹرز, ظہیر از ان ٹربل. اور اس وقت ظہیر کا جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں نا, ان کو بھی ذرا فکر کرنی چاہیے. جو میں بتا چکا ہوں, اس کی والدہ اور اس کا جو بھائی ہے, ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اور جس طرح ہم کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں, سینسیشنلزم ایک طرف, ریالٹی گراؤنڈ فیکٹس ایک طرف, اب ان کی جانب گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور ان کی گرفتاری جو ہے نا مجھے ممکنہ طور پر کچھ دنوں کے اندر نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں گرفتار. اچھا, ہم دیکھ رہے تھے جس کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو نا کہہ لیجئے کہ مس کمیونیکیشن کہہ لیں, یا لوگوں کو غلط انفارمیشن پہنچانا لوگوں تک کہہ لیں اس کو آپ, وہ کر رہے تھے. اور کیس کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا دعا زارا کو بٹھا کے کس حالت میں, اور کہا جا رہا تھا کہ کیس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, کیس ختم ہو گیا ہے, شادی کا سیدھا سا معاملہ ہے, مہدی کاظمی صاحب اپنی انا دبائیں اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں شادی کو, کہ اس میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے. میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذاتی ایجنڈے سے ہٹ کر جو چیز آ رہی ہے وہ فیکچوئل رپورٹ کی جانی چاہیے تھی ڈے 1 سے, جو نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, اب عدالت کہہ رہی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. اگر آپ کو لگتا ہے, ویسے آپ میں سے تو وہ لوگ جانتے ہیں ساری بات کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کامنٹس ہی آف کر دیے ہیں, لوگوں کا ریئیکشن آتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. اور مہدی کاظمی صاحب نے اس کیس کو لڑا اور لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. مرتضیٰ, اگر لوگ ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ معاملہ بھی باقی معاملات کی طرح اب تک دبا دیا گیا ہوتا اور یہ معاملہ اتنی ہائپ کریٹ ہی نہ ہوتی. جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ایک طرف آپ پہلے اپنی رائے کے بارے میں تو بتائیے نا کہ جو آپ نے قانونی رائے دی تھی اس کا کیا بنا ہے. آپ ہی کی عدالتیں, آپ ہی کے وکلاء, آپ ہی کے اسی نظام کے, یعنی کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ تو سارا کیس کسی اور جانب پہ جاتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہ میں چیز لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, اس میں مہدی کاظمی اور ان کے وکیل میری عقل سمجھ کے مطابق دے آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور جن کے خلاف وہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ان کے بھی جو ماؤتھ پیسز ہیں یا ان کے جو ان کے اسپوکس پرسن کہہ لیجیے جو بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بالکل غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. سو مایوس نہیں ہونا, زیادہ پریشان بھی, کانٹینٹ کریٹ کرنے والے
جس بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں یار، مہدی کاظمی کے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، ہماری بہت ساری مس انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے. یہ کیس کلیئر ہے، یہ بالکل کلیئر کیس. اس میں جو وقت لگ رہا ہے وہی سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اگین میں چیز دہراؤں گا، بلکہ مجھے یاد آ گیا، وہ اچھا ہو گیا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کہ مہدی کاظمی صاحب کا میں نے کل ایک بیان دیکھا، اور اس بیان کے اندر مہدی کاظمی صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے میری آئیں گے اور پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہمیں مہدی کاظمی صاحب نے اجازت دے دی ہے. تو بھائی یقینی طور پہ اتنی مہارت نہیں ہے یا ان کو علم نہیں ہے. اگر وہ اپنی ناسمجھی کے اندر یہ چیز کہہ گئے ہیں، یا وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے نہیں کہا، یا ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو، اگر تو ان کے وکیل جبران ناصر یہ آ کے میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہاں جی ایویڈنسز دیں، اسے سامنے منع کر چکے ہیں. لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں جی کیا معاملہ ہوا ہے آج. کچھ کیا میرا خیال ہے اگر آپ شامل کر لیں. کامنٹس بھی میں شامل کر لیتا ہوں. میں پہلے تھوڑی سی خبر کے حوالے سے لوگوں کو بتا دوں. خبر ادھر دورا دیں. اچھا مرزا، خبر بتانے سے پہلے ایک چیز وہ یہ کہ کیا کیا زبان نہیں استعمال کی گئی مہدی کاظمی صاحب ہوئی ہے. اور ڈیولپمنٹ دوستو یہ ہوئی ہے کہ کراچی کی جو عدالت ہے اس نے آج دعا زہرا کے نکاح کو متنازع قرار دیا ہے، اور ظہیر نے انتہائی گھناؤنا جرم کیا. یہ عدالت کے ریمارکس ہیں. میں آپ کو خبر بتاؤں تو خبر یہ سامنے آئی ہے جو آج کورٹ سے ہیئرنگ سامنے آئی. سٹی کورٹ ایڈیشنل سیشن جج شرکی کی عدالت میں آج دعا زہرا کیس کے مبین کی درخواست عمر کے تعین، لڑکی کی 15 سال ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی عدالت نے کہا ہے. نکاح خانے زبانی بیان کی بنیاد پر نکاح پڑھایا. نکاح کے گواہ اصغر کی بھی ساکھ متاثر کن نہیں ہے. اغوا کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی اتنی لائن نے مبین پر نکاح پڑھایا. عدالت نے یہ کہا پولیس کے مطابق ظہیر سے 16 سال ہے. دستاویزات اور میڈیکل رپورٹ پولیس پیپرز کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سال ہے. یہ جواب دیا گیا ہے. عدالت نے ملزم کے بنیادی حقوق اور دوسری جانب تفتیش پولیس کا حق ہے یہ قرار دے دیا ہے. اور مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ چالان صاحب آپ اس کیس کیا کہ مستقبل کی جنگ لڑا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ جنگ لڑا ہے، اور یہ بیٹھ کر روز اس کا مذاق بناتے ہیں. اس کے بارے میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا، نہ بولنا چاہتا ہوں. تو آپ کو میرا خیال ہے اب قانونی جو مار پڑنے جا رہی ہے، اور کل کا دن تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا مرتضیٰ، کل کا دن جو ہوگا وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوگا. دیکھیں کل، ہاں ایگزیکٹلی، کل جو ہے وہ 14 ہے، اور 14 تک اس نے حفاظتی ضمانت لی ہے لاہور ظہیر میں. اس کے بعد کل تک کا ٹائم ہے. آج تقریباً فیصلہ سنا دیا، اور یہ سٹی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، یہ ہائی کورٹ نہیں ہے. اور جو آج انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے اندر جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی ظہیر بھائی، عاشق بھائی، آپ نے اپنے آپ کو اس لڑکی کے ساتھ ایک چیز ہے جس کی بنیاد پہ جوڑا ہوا ہے، یا جو آپ سمجھ کہ متنازع ہے، میں ہے تو 18 سال جو بنائے گا 10-11 ڈاکٹرز کا. اس نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے. اب آ جائے شرعی کے اوپر، اس بچی کا بالغ ہونا، اس بچی کے ولی کی اجازت کا ہونا، اور اس بچی کا رشد ہونا. ان تین میں سے صرف ایک چیز ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں ممکنہ طور پہ وہ بالغ ہے، اور رشد ہونا اور اس بچی